السلام علیکم خواتین و حضرات، تنقیدات سیریز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محسن ممتاز اور میرے ساتھ ہیں جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تنقیدات کا سلسلہ جاری ہے۔ وقتاً فوقتاً جو آپ کی فکر پر، آپ کے منہج پر، آپ کے بیان کردہ مسائل پر جو تنقیدات ہوتی رہتی ہیں، وہ اس کی تفہیم ہم آپ سے لے رہے ہیں۔ آج ہم آپ سے یہ وضاحت چاہیں گے کہ میزان میں آپ نے اصول و مبادی کے تحت قرآن مجید اور سنت کو ماخذ کی حیثیت سے بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ نے لکھا ہے کہ اس ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے، یعنی سنت کے ذریعے سے، سنت کی فہرست میں جو آپ نے لکھا ہے، یہاں عبادات، معاشرت، خورونوش اور رسوم و آداب ہیں۔ یہ چار عنوانات ہیں۔ ان میں آپ نے سنت کو اس کے تحت جو خورونوش ہے اسے بیان کیا ہے، اس کے شروع میں میزان میں۔ جبکہ صفحہ 632 پہ جب یہ خورونوش کا پورا قانون آپ نے بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ، تو جیسے آپ باقی قوانین کو بیان کرتے ہیں، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ دین ابراہیمی میں یہ ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے جاری کیا ہے، یہ اجماع و تواتر سے ایسے منتقل ہو رہا ہے، یعنی سنت کی عملی شکل کو آپ اس میں بیان کرتے ہیں۔ جبکہ خورونوش کے باب میں جب قانون بیان کیا ہے تو قرآن مجید سے آپ نے اس کی ابتدا کی ہے، باب کی، جبکہ آپ نے سنت کے جو اصول ہیں اس میں لکھا ہے کہ سنت کی ابتدا قرآن مجید سے نہیں ہوتی۔ اور ہم اس پورے باب کو جب خورونوش کے باب کو پڑھ جاتے ہیں تو اس میں پورے باب میں سنت کا کوئی لفظ آپ نے لکھا نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید اور فطرت سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور پہلے جب آپ نے سنت کے تحت خورونوش بیان کیا ہے تو وہاں اس کو سنت ہی کے تحت بیان کیا ہے۔ تو بظاہر یہ ایک تضاد معلوم ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ میں جب سنت کو بیان کرتا ہوں تو آپ پوری کتاب میں استقصاء کیجئے، اس کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کر لیتا ہوں۔ سنت کی تعبیر بھی اختیار کرتا ہوں، جس طرح آپ نے ابھی بیان فرمایا، اس کو نبیوں کا طریقہ کہہ کر بھی اس کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ اس طرح متعدد طریقے ہیں جس میں اصل بات کا ابلاغ کیا جاتا ہے۔ وہ اصل بات کیا ہے؟ یعنی سنت، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دین ہے۔ یعنی دین کی وہ روایت جو عرب میں بھی موجود تھی، عرب کے سوا اہل کتاب میں بھی بعض معاملات میں موجود تھی، اس کو جیسے کہ میں نے اس کی تعریف کی ہے یا اس کا تعارف کرایا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ آگے جاری کر دیا ہے۔ یہ مختلف تعبیرات متعدد وجوہ سے اختیار کی جاتی ہیں۔ یعنی کبھی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ عرب کی روایت میں موجود تھی، کبھی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے جو پہلے سے موجود تھا اور اس کو بعین ہی رسالت مآب نے بھی جاری کر دیا، کبھی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ نبیوں نے، اللہ کے سب نبیوں نے ابتدا ہی سے اس کو ایک طریقے کے طور پر جاری کیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ معاشرت کا باب دیکھیں گے تو اس میں نے یہ تعبیریں جگہ جگہ اختیار کی ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے، اگر آپ دقت نظر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ سنت ہی سے ابتدا کی گئی ہے۔ میں وہ پورا پیراگراف جو بالکل ابتدا میں لکھا ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بحث کی ابتدا سورہ انعام کی آیت سے نہیں کی گئی، بحث کی ابتدا یہاں سے کی گئی ہے کہ دین میں اصلاً تمام طیبات حلال کیے گئے ہیں اور تمام خبائث کو کھانے پینے کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
اس کے بعد جی یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی فطرت میں اس کی بنیاد کیا ہے، اور انسانی فطرت کن چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ صادر کرتی ہے کہ یہ طیبات ہیں، یہ خبائث ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کا معاملہ بین بین کا سا ہے۔ اس کی وضاحت کے بعد بعض ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، درا حالے کہ وہ فطرت میں پہلے ہی سے معلوم اور متعین تھیں۔ ان کو بیان کرنے کے بعد اب وہ پیراگراف ہے جس میں نے اس کی اصل کی وضاحت کی ہے، اس کو سن لیجئے۔ میں نے لکھا ہے، اور یہ میں صفحہ 633 سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ سب بیان فطرتی ہے، یعنی پیچھے جو کچھ بیان ہوا ہے اسی سے میں نے ابتدا کی ہے۔ یہ سب بیان فطرت ہی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ انسان کی یہ فطرت کبھی کبھی مسخ ہو جاتی ہے، لیکن دنیا میں انسانوں کی عادات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کی بڑی تعداد اس معاملے میں بالعموم غلطی نہیں کرتی۔ چنانچہ شریعت نے اس طرح کی کسی چیز کو اپنا موضوع نہیں بنایا، یعنی کسی چیز کو جو فطرت میں واضح ہے۔ اس باب میں شریعت کا موضوع صرف وہ جانور اور ان کے متعلقات ہیں جن کے طیب یا خبیث ہونے کا فیصلہ تنہا عقل و فطرت کی رہنمائی میں کر لینا انسانوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ اب اس کی صورتیں کیا کیا تھیں وہ میں نے بیان کی ہیں۔ سور انعام کی قسم کے بہائم میں سے ہے، لیکن وہ درندوں کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے۔ پھر اسے کیا کھانے کا جانور سمجھا جائے یا نہ کھانے کا؟ وہ جانور جنہیں ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں اگر تزکیے کے بغیر مر جائیں تو ان کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ انہی جانوروں کا خون کیا ان کے بول و براز کی طرح نجس ہے یا اسے حلال و طیب قرار دیا جائے گا؟ یہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیے جائیں تو کیا پھر بھی حلال ہی رہیں گے؟ یہ سوالات ہیں جو فطرت میں جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہے اس کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں۔ ان سوالوں کا میں نے لکھا ہے، ان سوالوں کا کوئی واضح اور قطعی جواب چونکہ انسان کے لیے دینا مشکل تھا، لہٰذا وہ اس معاملے میں غلطی کر سکتا تھا۔ آیت میں الا طائم یطعمہ کے الفاظ اسی حقیقت پر دلالت کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ یہی ضرورت ہے، اب اس کو سنیے، چنانچہ یہی ضرورت ہے جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسے بتایا۔ تو یہاں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسے بتایا۔ یہ وہی سنت یعنی جو پیغمبروں کی جاری کردہ ہے، جو رسالت مآب سے پہلے موجود ہے۔ رسالت مآب کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو یہ نبیوں کی سنت ہے، جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اسے بتایا کہ سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور بھی کھانے کے لیے پاک نہیں ہیں اور انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا ہے کہ کیوں پرہیز کرنا چاہیے، اور پھر لکھا ہے اس معاملے میں شریعت کا موضوع اصلاً یہ 4 ہی چیزیں ہیں۔ یہاں تک قرآن زیر بحث ہی نہیں آیا، اب قرآن کا حوالہ ہے۔ قرآن نے اسی بنا پر، یہ دیکھیے پھر الفاظ کے ہیں، اسی بنا پر، یعنی چونکہ یہ سنت پہلے سے جاری تھی، پیغمبروں نے یہ ہدایت پہنچا دی تھی، اس لیے قرآن نے اسی بنا پر بعض جگہ قل لا اجد فیما اوحی الیہ اور بعض جگہ انما کے الفاظ میں پورے حصر کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں، یعنی ان میں سے حرام قرار دی ہیں جنہیں لوگ طیبات خیال کر کے کھا سکتے تھے۔ اس تمہید کے بعد میں نے سورہ انعام کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس لیے جب اس کتاب کو لوگ پڑھیں تو انہیں اس کے اسالیب کے بارے میں بھی متنبہ ہونا چاہیے، اور یہاں نبیوں کا لفظ خاص طور پر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ صرف مشرکین عرب کے ہاں دین ابراہیمی کے روایت کے طور پر
ایک سنت کی حیثیت سے موجود نہیں تھے، بلکہ اس کے ساتھ اہل کتاب کے ہاں بھی یہ روایت ایسے ہی چلی آ رہی تھی، چنانچہ تورات میں بھی اسی طریقے سے یہ بیان ہوئے۔ بالکل ٹھیک حامد صاحب، پوری وضاحت سے آپ نے اس کو پڑھ بھی دیا ہے اور واضح کی ہے۔ اس میں ضمناً ایک بات آپ نے یہاں پر جو لکھی ہے کہ اس معاملے میں شریعت کا موضوع، اور اس سے پہلے بھی آپ نے اس باب میں شریعت کا موضوع، تو لفظ جو شریعت ہے یعنی اس کا معنی سنت ہے، کیونکہ آپ نبیوں کے ذریعے سے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو لفظ جو شریعت یہاں پر استعمال ہوتا ہے، تو نقد یہ ہوا ہے کہ یہاں پر اصل میں اس باب میں سنت کا موضوع، اس باب میں سنت کا بیان یعنی اس طرح ہے۔ نہیں، سنت تو بیان کر دیا نا کہ وہ تو اصل میں ماخذ کی حیثیت سے زیر بحث ہے، یہ نوعیت حکم کا بیان ہے۔ یعنی ہوں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں حکم سنت سے ملا ہے تو یہ ماخذ کا بیان ہے۔ سنت حکم کی نوعیت کو بیان نہیں کرتی، وہ یہ بیان کرتی ہے کہ یہ کہاں سے ہے۔ یعنی یہ قرآن سے ہے تو قرآن کا ذکر ہوگا، یہ سنت کے ذریعے سے ملا ہے تو سنت کا ذکر ہوگا، یا نبیوں کی تعلیم کا ذکر ہوگا، یا اسی طرح دین ابراہیمی کی روایت کا ذکر ہوگا۔ یہ ماخذ کو بیان کرنے کے اسالیب ہیں۔ نوعیت بیان کرنی ہے تو نوعیت میں یہاں تقابل فطرت سے کیا گیا ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری فطرت میں بدیہت ہے، وہ ہمارے اندر الہام کر دی گئی ہیں، ان کو ہم اپنی کتاب فطرت میں پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت کی اصلاً ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے جو بیان کرنا مقصود ہے۔ لیکن جہاں کوئی ایسا سوال پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت پڑ گئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وہ ہدایت ہم تک پہنچائی ہے، وہ ہدایت اگر قانون کی نوعیت کی ہے تو پھر ہم اس کو شریعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک حامد صاحب، آپ نے اس نقد کو، اس بات کو تفہیم کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔